الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. خصوصاً علی وارث حالہ و مظہر کمالہ القندیل النورانی والغوث السمدانی صاحب الاشارات والمعانی سیدنا و سید الکل شیخنا و شیخ الکل ملازنا و ملاز الکل جدی مرشدی و مولائی غوث العظم باز الاشرف میرا محی الدین الشیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. نگران محفل سجادہ نشین حضرت مولانا سید ہاشم پاشا قادری الجیلانی ولی پاشا قادری الجیلانی المعروف بھی ہاشم پاشا صاحب مدد اللہ العالی. سجادہ نشین بارگاہ حضرت پیر ہاشم دستگیر علیہ رحمت و رضوان. معزز مشائخین عظام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، اترا رہی ہے تجھ سے زمین آسمان پر. ذرے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر. من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ. محسوس یہ ہوا مجھے احساس غم کے ساتھ، میں اس کے دم کے ساتھ ہوں وہ میرے دم کے ساتھ. ممکن نہیں کہ حشر میں رسوا کرے مجھے، جس کے کرم سے گزری ہے اب تک بھرم کے ساتھ. عزت ملی، عروج ملا، مرتبہ ملا، کیا کیا نوازشیں ہیں میری زندگی کے ساتھ. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ. معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا، جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بھی واقف ہے تمام لوگ کہ آج ہم سب یہاں پر حضرت پیر سید ہاشم دستگیر قادری الجیلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر منعقدہ جلسے فیضان اولیاء اللہ کے عنوان سے
محبوبان خدا کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین اکرام، آج سے تقریباً 180 برس قبل حضرت صاحب عرس حضرت پیر ہاشم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 180 برس ہو چکے ہیں۔ 180 برس کے باوجود بھی ان کی بارگاہ مرکز فیض عام بنی ہوئی ہے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مند آپ کی بارگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ 180 برس کم و بیش گزر جانے کے باوجود بھی آپ کا نام زندہ ہے، ہر سال آپ کی یاد منائی جاتی ہے اور آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ایسے کئی دنیاوی حکمران اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کسی کو 400 سال کی تاریخ ہو رہی ہے، کسی کو اس سے زیادہ سا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن نہ ان کا نام باقی ہے، نہ ان کی یاد منائی جاتی ہے، نہ ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں ان کا نام لیا جاتا ہے تو تاریخ کے پنوں میں تاریخی حوالات کے متعلق ان کا نام لیا جاتا ہے ایک دنیاوی حکمران کے طور پر۔ لیکن جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور جنہیں مقام ولایت نصیب ہوتی ہے، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہیں گزرے ہوئے چاہے کتنے بھی برس ہو جائے لیکن ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جاری رہتا ہے، کیونکہ ان کا راز تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتخاب کردہ مقرب و محبوب بندے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی زہد و تقوی کے مطابق گزارتے ہیں، عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں اور بندگان خدا کی رہبری و رہنمائی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی فرماتے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس زمین میں جانے کے بعد بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے اور ان کے فیضان کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ انہی اللہ کے محبوب و مقرب بندوں میں ایک نام حضرت پیر ہاشم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا پایا جاتا ہے کہ جو گلشن غوثیت ماپ کے ایک مہکتا ہوا پھول ہے، جن کا تعلق خانوادہ غوث العظم سے ہے، جو آل نبی اولاد علی ہے، امام حسن کے شہزادے اور امام حسین کے نوسہ ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث شریفہ میں ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اولیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے منصب اور مقام ولایت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب ہم جو ان اولیاء کرام سے وابستہ ہے، کس وجہ سے وابستہ ہے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اولیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، چاہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا پھر سورہ نمل میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کا معاملہ ہو۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ آصف بن برقیہ کے تعلق سے بتلایا گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ملکہ
بلقیس کے تخت کو لانے کے لیے پوچھا تو حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے فلسطین تک کی مسافت کے اتنی دور جو ملکہ سبا کا تخت تھا اسے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں سے سرفراز فرمایا، اور یہ تمام واقعہ قرآن مجید کے سورہ نمل میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں نبوت عطا کی گئی تھی اور انبیاء اکرام کا گروہ اس ساری کائنات پہ سب سے مقدس گروہ ہے، ان کے بعد اولیاء اکرام اور دیگر گروہ آتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو آپ خود اشارہ کر کے اس تخت کو اپنے دربار میں منوا لے سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو معجزات عطا کرتا ہے جو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش آتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ کے ایک امتی جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ بتلایا جاتا ہے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے دربار میں اتنی قلیل مدت میں پیش کر دیا کہ جتنی دیر میں آپ پلک بھی نہیں جھپک سکتے تھے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ تو مختار ہوتے ہیں، ان کے پاس تو یقیناً اختیارات ہوتے ہیں، لیکن نبی کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کرامات سے نوازتا ہے جو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش آتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام اپنے دعوی ولایت میں سچے ہیں۔ تو نہ ہی اولیاء اکرام کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کرامتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سورہ نمل میں خود اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی کرامتیں موجود ہیں۔ اور پھر آج کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو فیضان اولیاء اللہ کے جلسوں میں آتے ضرور ہیں، خطاب فرماتے ضرور ہیں، لیکن بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ کرامتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بزرگان دین کا زہد و تقویٰ کو بتلانا چاہیے، ان کی پاک زندگی، ان کے مجاہدات، ان کے عبادات، ان کے ریاضات کو بیان کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرامتوں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کرامت انہیں ہی عطا کی جاتی ہے کہ جن کے پاس زہد ہو، جن کے پاس تقویٰ ہو، جنہوں نے اپنی زندگی عبادتیں اور ریاضتوں میں گزاری ہے، وہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے بنتے ہیں، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے تصرفات سے نوازتا ہے کہ ان سے ایسی کرامتیں سرزد ہوتی ہے جو ہماری عقل میں بھی نہیں آئے، ہمارے ادراک و فہم میں بھی نہیں آئے۔ بزرگان دین کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے بے شمار بزرگان دین گزرے ہیں جن کی اپنی اپنی کرامتوں کی وجہ سے لوگ حیران ہو کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہوئے، اپنے ماضی سے توبہ کرتے ہوئے داخل اسلام ہوئے اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے۔ بعض بزرگان دین وقت اور حالات کی نوعیت کو دیکھ کر کرامتوں کا ظہور فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات ظلم اور زیادتی جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی تو اس وقت بزرگان دین اپنی کرامتوں کے ذریعے اپنے مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ مجھ سے قبل مولانا نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ آپ کی یہ کرامت تھی، آپ کی ساری زندگی ہی کرامت تھی، لیکن ایک آپ کی کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی شمار کی جاتی ہے کہ آپ نے خون بھی اذنی کا نعرہ لگا کر ایک مردے میں جان ڈال دی تھی۔ یہ اللہ کے محبوب سبحانی کی تصرفات ہے۔ یقیناً زبان تو آپ کی تھی، اس سے نکلے ہوئے الفاظ خون بھی اذنی کے تو غوث پاک کے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ سے زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کی لاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے نبی عیسیٰ روح اللہ مردوں کو کیا کہہ کر جلاتے تھے، تو وہ شخص فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خم بھی
بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھو کہہ کر مردوں کو جلاتے تھے، تو غوث پاک نے فرمایا کہ تمہارے عیسیٰ نبی قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر جلاتے تھے، یہ عبد القادر ہے، محمد رسول اللہ کا امتی اور آپ کا شہزادہ ہے، مجھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے قم بِإِذْنِ کا نعرہ لگایا تو قبر سے مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز کا گزر ایک ریگستان سے ہو رہا تھا، راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو آتش پرست تھے جمع ہو کر آگ کی پوجا کر رہے تھے، ان کی پرستش کر رہے تھے۔ سرکار غریب نواز نے ان سے اس کے تعلق سے دریافت کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد آخرت میں یہ آگ ہمیں جلائے نہیں۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز مسکرائے اور فرمائے کہ آخرت میں آگ سے بچنے کا تمہارا جو طریقہ ہے یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ آخرت میں تمہیں آگ نہیں جلائے گی بلکہ تمہیں اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرنی چاہیے جس نے آگ کو پیدا کیا ہو۔ بھلا آگ میں اپنے قدرتی طور پر ایسی اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ اگر تمہیں اپنی پرستش پر اتنا ہی ناز ہے تو تم اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر بتاؤ، تم اتنے سالوں سے اس کی پرستش کر رہے ہیں، کیا دنیا میں یہ آگ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا نہیں پہنچا سکتی؟ یہ سن کر وہ آتش پرست کہتے ہیں کہ سرکار آگ کا کام تو جلانا ہے، اگر ہم اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو یقیناً ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ سن کر غریب نواز فرماتے ہیں کہ تمہار میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پرستش کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے اس کائنات میں زمین و آسمان کو اور پانی کو اور آگ کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آگ میں اتنی وجہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں چھو سکتے۔ یہ کہتے ہوئے سرکار غریب نواز نے اپنی جوتی نکال کر اس آگ میں ڈالی تو دیکھنے والوں کی آنکھ دنگ رہ گئی کہ اس آگ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سرکار غریب نواز کی جوتی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ ہوتے ہیں محبوبان خدا، اور انہیں یہ تصرفات اور یہ اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً پورا کر دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بتلایا گیا کہ ایک روز بازار میں آپ کے سامنے سے کچھ گدھوں پر شکر کی بوریاں ڈال کر کچھ بیاپاری لوگ گزرتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ان تھیلوں میں شکر موجود ہے، آپ شکر کے شوقین تھے، میٹھا شوق سے کھاتے تھے، آپ نے جب ان کاروبار بیاپاری لوگوں سے ان تھیلوں میں سے کچھ خلیل سی شکروں میں عطا دینے کے لیے فرمایا تو وہ لوگ آپ کو ٹالنے کے لیے کہہ دیے کہ سرکار اس میں شکر نہیں ان تھیلوں میں بلکہ نمک موجود ہے۔ یہ سن کر بابا فرید فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیاپاری لوگ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جب ان شکر کے تھیلوں کو کھولتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ساری شکر نمک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالات ہوتے ہیں، ان کے تصرفات ہوتے ہیں۔ بزرگان دین تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے خاندان کے شہزادے، آپ کے خاندان کے نونہالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی طاقت اور ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ حضرت معشوق ربانی رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق سب قادریہ میں ہوتا ہے، جو قادریہ سلسلے کے عرض دکن کے ایک مشہور و معروف ہوئے، ایک دیوار پر بیٹھ گئے اور کھیلتے کھیلتے دیوار پر ہاتھ مار کر کہنے لگے چل میرے گھوڑے، تو دیوار چلنے لگ جاتی ہے۔ جس کا علم جب آپ کے والد ماجد حضرت معشوق ربانی کو ہوتا ہے تو آپ اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کی یہ عمر نہیں ہے کیا، اور ابھی آپ کا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ سے اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہو، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ فی الفور آرام فرمائیں۔ آپ کا حکم فرمانا ہی تھا کہ آپ کے صاحبزادے کے جسم سے روح فنا ہو جاتی ہے اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ معزز بزرگان دین، یقیناً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار فضیلتیں اور انگنت عظمتوں سے نوازتا ہے۔
اور یہ سب کچھ انہیں یوں ہی عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے عبادتوں کی وجہ سے، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے، ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے، اور حقوق اللہ اور حقوق الادائیگی میں ان کا جو معمول رہا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انہیں اس مقام پر فائز فرما دیا جاتا ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بزرگان دین کی پاک سیرت اٹھا کر دیکھ لے کہ اتنا سب کچھ عطا ہونے کے باوجود خوف الہی اور خشیت الہی کا یہ معاملہ ہوتا کہ خوف الہی کا جب ذکر آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا خوف رہتا کہ آپ حضرات کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ ان کے پاس مقام تھا، ولایت تھی، مرتبہ تھا، علم اور رائج سے غافل نہیں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر سختی سے عمل پیرا کرتے تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں اپنا محاسبہ بھی نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم تمام لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ مساجد عادتوں سے چوکتے جا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً فرائض کی بھی پابندی ہوگی، ہم سے سنتیں بھی ادا ہوگی، حقوق العباد بھی ادا ہوگی اور حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہم سے وقت پر ہوگی۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کا آج یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرما دے، پنجتن پاک کے صدقے طفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام دلی جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔